الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا وحدہ لا شریک خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں ابتدا سے پاک ہے۔ الاول، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، الاول بلا بدایہ۔ اللہ وہ ذات، ایسا پہلا، ایسا اول جس کی ابتدا کوئی نہیں، ابتدا سے پاک ہے۔ پیچھے لوٹ کے دیکھنا چاہیں، آخر آخر آخر، انتہا تک کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ وَهُوَ الْآخِرُ لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وہ آخر ہے، دائمی ہے، بلا انتہا، اس کی انتہا کوئی نہیں، کہیں جا کر اس کا آخری کوئی کنارہ کوئی نہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو نہ مکان میں سماتا ہے، نہ وہ زمان، ماضی، حال، مستقبل کی بندشوں میں بندھا ہوا ہے، نہ اسے زمین کی ضرورت، نہ آسمان کی ضرورت، نہ انسانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ نبیوں اور رسولوں کا محتاج، نہ جنت اور جہنم کا محتاج۔ اپنی ذات میں اپنی بقا کے لیے نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، رشتے ناتوں سے پاک، وزارت مشاورت سے پاک، اکیلا تنے تنہا، اتنے بڑے نظام کا خالق مالک، علم قدرت اتنا کامل کہ اتنی بکھری ہوئی پھیلی ہوئی کائنات، اڑتی ہوئی، تیرتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، رینگتی ہوئی، کسی بھی کائنات سے ذرہ برابر کے لیے نہ وہ غافل ہے نہ وہ جاہل ہے۔ ایک دور اس دھرتی، اس کائنات میں ایسا تھا کہ کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آیت اس دور کی طرف نشاندہی کرتی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے اگلا دور آیا کہ اس نے زمین کو بچھانا شروع کیا، والارض مددناہا، زمین بچھائی، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، فرش بچھایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے، کوئی میرے جیسا ہے ایسا بنا کے دکھا دے۔ بنانے میں اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا اور اتنا بڑا زمین کا گولا بنایا۔ ایک پتھر نہیں تھا، اتنے بڑے پہاڑ بنائے۔
ایک تنکا نہیں تھا ایسے درخت اگائے، ہوا کا ذرہ نہیں تھا ٹھنڈی گرم ہواؤں کا نظام چلایا، بادل کا کوئی ذرہ نہیں تھا ایسے کالے سفید سرخ بادل بنائے، پانی کا کہیں قطرہ نہیں تھا سمندر بنائے، دریا بہائے، چشمے نکالے، میٹھا پانی بنایا، کڑوا پانی بنایا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا، ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں پردہ، نہ میٹھا کڑوے میں جائے نہ کڑوا میٹھے میں آئے۔ یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کیا۔ رفع السماوات، آسمان بلند کیے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستاروں کو بنایا چلایا، اپنا غلام بنایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا، اور رات کو اندھیرا دے دیا، دن کو اجالا دے دیا، ستاروں کو جھلملاہٹ دے دی، چاند کو روشنی دے دی، سورج کو آگ اور تپش اور شعاع دے دی، زمین کو گردش دے دی، پانی کو چلنا دے دیا، پہاڑوں کو ٹھہراؤ دے دیا، ہواؤں کو گرم اور ٹھنڈا لطیف بنا دیا، آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو پست کیا، فرشتوں کو نور سے بنایا، ہمیں خاک سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، ساری کائنات کے اتنے بڑے نظام بنائے چلائے، ان میں اللہ نہ کبھی تھکا نہ کبھی غافل ہوا نہ کبھی خطا کھائی۔ مور کے انڈے سے مرغی نہ نکلی، مرغی کے انڈے سے کوئل نہ نکلی، کوئل کے انڈے سے کوا نہ نکلا، کوے کے انڈے سے فاختہ نہ نکلی، فاختہ کے انڈے سے مگرمچھ نہ نکلا، مگرمچھ کے انڈے سے کچھوا نہ نکلا، کچھوے کے انڈے سے مچھلی نہ نکلی، مچھلی کے انڈے سے مچھر نہ نکلا، مچھر کے انڈے سے مکھی نہ نکلی، مکھی کے انڈے سے پسو نہ نکلا۔ دنیا میں کتنی کائنات ہے جو انڈے دے رہی ہے۔ کبھی اللہ خطا کھا جاتا کہ مور کے انڈے سے شتر مرغ نکلتا، شتر مرغ کے انڈے سے مرغابی نکلتی، مرغابی کے انڈے سے کوا نکلتا، او میں بھول ہی گیا۔ خرب انڈے بکھرے پڑے، ایک مادہ مچھر کئی ہزار انڈے دے دیتی ہے، ایک مادہ مکھی شہد کی 30,000 انڈے دے دیتی ہے، اور ان سے کیا نکالنا ہے؟ نر مادہ، ان سے کیا بننا ہے؟ اس نے اس انڈے کو انسان نے کھانا ہے کہ اس سے بچہ نکلنا ہے، مرغی نکلنی ہے کہ مرغا نکلنا ہے؟ یہ اللہ کا نظام تخلیق، بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنایا، یہ بھی بنایا، پھر اس میں ہمیں بھی بنایا، ساری دنیا کے نظام کو تو قابو کر کے دکھایا، ہمیں تھوڑی سی آزادی دے دی کہ تمہیں آزادی دے رہا ہوں، موت تک پھر تم سے نمٹ لوں گا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تمہاری مرضی ہے، ان ٹھنڈی ہواؤں کو تم محسوس کر کے میرا شکر ادا کرو، یا ان ٹھنڈی ہواؤں میں مست ہو کر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ، میں دیکھوں گا دونوں کو، فیصلہ کروں گا آنے والے دن۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کی طاقت سے باہر ہو گئے، یہ سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 کروڑ 30 میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، 616 بلین ٹن یعنی 616 ارب ٹن ہائیڈروجن کو اللہ ایک سیکنڈ میں 612 ارب ٹن ہیلیم گیس میں تبدیل کرتا ہے۔ اس تبدیلی سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ 5 کروڑ ہائیڈروجن بم اکٹھے پھٹیں تو اس سے جتنی آگ پیدا ہوتی ہے، سورج ایک سیکنڈ میں اتنی آگ ہر وقت پھینک رہا ہے۔ جو اللہ سورج جیسی آگ کو قابو کرے اور اس کے 5 کروڑ ہائیڈروجن بموں کی حرارت کو کنٹرول کرے، اور زمین پر وہ آگ جب سفر شروع کرے تو اس کا 20 کروڑواں نیچے پہنچے، باقی سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے، جو اللہ اتنی طاقت رکھتا ہو، پھر زمین سورج کے گرد گھومے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری جو گولی نکلتی ہے پستول سے اور کلاشنکوف سے، اس کی کوئی 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے، کوئی 1200 میل کے قریب، 1300 میل کے قریب گولی کی رفتار ہے۔ آپ کی زمین گولی کی رفتار سے تھوڑا سا کم گھوم رہی ہے۔ کبھی اللہ نے آپ کو چکر آنے دیے، کبھی مری کو الٹنے دیا، کبھی پہاڑوں کو گرنے دیا، کبھی آپ کے ہوٹلوں کو الٹنے دیا۔ جو گیند
इतनी तेजी से घूम रहा हो कि गोली और उसकी रफ्तार में थोड़ा सा फर्क हो, फिर उसको काबू करना ये मुश्किल कि हमें काबू करना मुश्किल। फिर जमीन सूरज के गिर्द 19.5 करोड़ मील के दायरे में घूमती है। 19.5 करोड़ मील का दायरा जमीन सूरज के गिर्द बनाती है, और सूरज भी दौड़ रहा है, जमीन भी दौड़ रही है। सूरज की रफ्तार 6 लाख मील फी घंटा है, जमीन की रफ्तार 60,000 मील फी घंटा है। सूरज 6 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, इसके गिर्द जमीन 60,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, और हर 18 मील के बाद 2.8 मिलीमीटर सूरज से हट जाती। 2.8 मिलीमीटर, मिलीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा जी। मीटर का 1000वां हिस्सा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा मिलीमीटर। तो 18 मील के बाद जमीन सूरज से 2.8 मिलीमीटर पीछे हट जाती। हर साल ये जो जमीन पीछे हट रही है, सूरज आगे दौड़ रहा है, जमीन साथ दौड़ रही है, हर साल कोई 500 मिलियन मील का फासला इनमें हर साल बढ़ता जा रहा है। सूरज भी भाग रहा, कायनात भी भाग रही, जमीन भी भाग रही, सितारे भी भाग रहे, सैयारे भी भाग रहे। ये जो 18 मील के बाद 2.8 मिलीमीटर हटती है, ये 2.8 की बजाय 2.5 मिलीमीटर हटे, यानी 3 माइक्रोमीटर। 1000वां हिस्सा सेंटीमीटर का मिलीमीटर, 1000वां हिस्सा मिलीमीटर का माइक्रोमीटर। तो ये जमीन 2.8 की बजाय 2.5 यानी 3 माइक्रोमीटर या 3.1, 3 माइक्रोमीटर ज्यादा हट जाए या कम हट जाए। 3 माइक्रोमीटर तो नजर भी नहीं आता, तो बहुत बड़ी कोई दूरबीन से देखा जाए तो तब जाके नजर आएगा। सिर्फ 3 माइक्रोमीटर की कमी या ज्यादती चंद हफ्ते के दौरान सारी कायनात को तबाह बर्बाद कर दी। आवाज नहीं आ रही? भाई कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मुझे भी महसूस हो रहा था कि आवाज खत्म होगी। भाई लोगों को बोल। तो मेरे भाइयों, ये बारिश हो रही, ये कतरे गिर रहे हैं। तकरीबन 1200 मीटर बादल ऊंचा होता है जो बारिश बरसाता। 1200 मीटर की बुलंदी से ये जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं, इनका जितना वजन है, जितना हुजम है, इस वजन और इस हुजम के बराबर अगर किसी चीज को 1200 मीटर की बुलंदी से जमीन की तरफ फेंका जाए तो उसके जमीन पे आने की रफ्तार होगी 558 किलोमीटर फी घंटा। उसके जमीन पर आने की रफ्तार होगी 558 किलोमीटर फी घंटा। ये जो कतरे आप पे बरस रहे हैं, अभी ये सामने आपको नजर आ रहे हैं, इनके जमीन मरी की जमीन पर आने की रफ्तार है 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा। अल्लाह इस पानी के कतरे को शक्ल ऐसी देता है कि जिससे इसकी रफ्तार टूटती है। फिर हवा में ऐसे अल्लाह ताला ने मादे रखे हैं जो इससे रगड़ खाते हैं और इसकी रफ्तार को तोड़ते हैं। जब ये कतरा जमीन को चूमता है तो इसकी रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा होती है। अगर ये 10 से 12 की बजाय सिर्फ 100 किलोमीटर हो जाए तो ना कोई सर सलामत रहेगा, ना कोई छत सलामत रहेगी, ना कोई पहाड़ सलामत रहेगा, ना कोई सड़क सलामत रहेगी, ना कोई इंसान सलामत रहेगा। अब ये दुनिया में कितनी बारिशें हो रही हैं, हर जगह उसकी रफ्तार को कंट्रोल करना, एक एक कतरे को अलग अलग कंट्रोल करना, यह है आपका रब जो इतना कुछ करके न थकता है न चूकता है। फिर ये कितने कतरे बरस रहे हैं कौन जाने। अल्लाह कहता है या अलमु अदद क़तरिल अम्तार, मैं तुम्हारा वो रब हूं जो बारिश के सारे कतरों की तादाद को जानता हूं। तो मेरे भाइयों, ये सब निजाम उस बादशाह ने बनाया, उसने चलाया, इस पर काबू रखा। हम पे काबू नहीं कर सकता, हमें नहीं पकड़ सकता कि मरी में जितने आए कोई भी नाफरमानी न, कोई औरत बेपर्द न फिरे, कोई नौजवान मस्ती न करे, किसी होटल में शराब न पी जाए, किसी में जिना न हो,
کوئی حرام نہ ہو، کوئی سود نہ کھائے، کوئی بے نمازی نہ ہو، مشکل ہے اللہ کے لیے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. یہ اللہ ترجمہ تو یہ ہے تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا بنانا مشکل، ترجمہ یہ ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. تمہیں بنانا، دوسرے لفظوں میں تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل؟ بناہا، میں نے اسے بنایا. رفع سمکہا، چھت کو اٹھایا. فسواہا، برابر کیا. واغطش لیلہا، رات لایا. واخرج ضحاہا، دن لایا. والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کو بچھایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی نکالا، چارہ نکالا. والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا. متاعا لکم ولانعامکم، جو اللہ پہاڑوں کو مضبوطی سے جما کے قابو میں رکھے، قطرے قطرے پر اپنی طاقت کو ظاہر کر کے دکھائے. آسمان جیسی بڑی مخلوق کو قابو کر کے دکھائے. 5-6 فٹ کے انسان کو قابو کرنا کیا مشکل ہے؟ تو بھائیو، ہمارے لیے امتحان ہے بڑا زبردست، بڑا خوفناک. ہمارے ایک ایک قول فعل پر اللہ کی نظر ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. قسم میرے بھائیو، انتم اشد خلقا ام السماء. مجھے بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل؟ میں آسمان کو قابو کر کے دکھاتی ہوں. وہ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کرو عمل کرو. راستے کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کے بھی، اچھائی کے بھی، برائی کے بھی، ایمان کے بھی اور کفر کے بھی. سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں اختیار دیا گیا ہے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے نافرمانی کرے. لیکن یہ بتایا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اپنے رب کو غافل مت سمجھو، غافل کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی غفلت سے نکالیں کہ صرف ہمارا مسئلہ اپنی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر اس امت کا مسئلہ ہے. جب اکثریت میں نافرمانی آئے گی تو اللہ پاک کے عذاب کے دروازے کھلیں گے، اور جب اکثریت میں فرما برداری آئے گی تو اللہ پاک کے رحم کے، کرم کے، فضل کے دروازے کھلیں گے. یہ تبلیغ کے کام میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائیو، اپنی ذات سے بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ. اپنے مری کا ماحول آپ ایسا بنائیں کہ کوئی بھی یہاں آ کر گناہ کی جرت نہ کر سکے. فضا ایسی پاک بناؤ. مری کے باشندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ہوٹلوں کا ماحول ایسا بنائیں، فضا ایسی بنائیں، کوئی یہاں آوارگی نہ ہو، یہاں کوئی فحاشی نہ ہو، یہاں کوئی بے حیائی نہ ہو. پہاڑ کے لوگ تو نیک ہوتے ہیں، نیک فطرت ہوتے ہیں. جہاں دنیا کی چمک دمک زیادہ ہے وہیں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے گناہ اور اپنی گندگیاں لے کر آپ کی پاک وادی کو بھی گندا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکثر ہمارے غافل ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مسلمان اگر بگڑتا ہے میرا ہی قصور ہے، میرا ہی بھائی ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی بہن ہے، میری ہی بیٹی ہے. جیسے اپنے بیٹے کا درد اٹھے ایسے ہر مسلمان بھائی کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں. جیسے اپنی بیٹی کا درد اٹھتا ہے ہر مسلمان بچی کا اپنی بیٹی سمجھ کر درد محسوس کریں. میرے بھائیو، ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے 100 سال انگریز کی غلامی دیکھی، پھر 100 سال کے بعد وہ خود تو چلا گیا لیکن ہماری ساری نسل کو ذہنی غلام بنا کے چلا گیا.
ہم آزاد ہو کر بھی غلام رہے اور آزادی پانے کے بعد بھی ہم ان کی غلامی سے نکل نہیں سکے، تو ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کی زندگی وہ ہمارے معاشرے میں رچ گئی، گندے نالے کی طرف پھیل گئی۔ جو گندے نالے کا پانی نکلتا ہے تو پاک پانی کو بھی گندا کر دیتا ہے، شفاف چشمے برباد ہو جاتے ہیں جب گندے پانی کے گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی پاکیزہ زندگی، اس میں جو مغرب کی تہذیب کے گندے گٹر ابل کے آئے وہ ہماری زندگی کو بھی بہا کے لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ مختصر گلا ساتھ نہیں دے رہا، بجلی آنے کو تیار نہیں، سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنی ذات سے بھی توبہ کریں اور اس آنے والے مسلمان بچے بچیوں سے، بڑے بوڑھوں سے بھی توبہ کروائیں۔ اللہ پاک جب ناراض ہو گیا تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ہوٹل والا تو ٹھیک تھا، ہوٹل میں آنے والا شرابی تھا۔ پھر جب عذاب کا کوڑا برستا ہے پھر سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت وادی عطا فرمائی، ٹھنڈا موسم عطا فرمایا، خوبصورت مناظر عطا فرمائے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ یہاں ہر آنے والے کو اللہ کا شکر گزار بنا دیں، اپنی ذات سے اللہ کا شکر کریں، اپنی ذات سے اللہ پاک کے حکموں کے سامنے جھکیں، اس کے محبوب کے طریقوں کو زندہ کریں اور ایسی فضا بناؤ کہ ہر آنے والا برے سے برا انسان بھی یہاں سے توبہ کر کے واپس جائے، اللہ کا فرما بردار بن کے واپس جائے، نافرمان بن کے نہ واپس لوٹے۔ تو یہ آپ کی اصل کمائی ہو گئی۔ ہوٹلوں کی کمائی 4 مہینے چلے گی، 6 مہینے چلے گی، پھر آپ انتظار کریں گے سردیاں آئیں، برف باری ہو، لوگ برف باری دیکھنے آئیں، پھر ہمیں کمائی ہو، پھر وہ کمائی گرمی تک چلے گی، پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو، اگر آپ نے ایک مسلمان آنے والے سے توبہ کروا دی، اس کو نماز پہ کھڑا کر دیا، کسی بیٹی کو پردہ کروا دیا اور کسی آوارہ کو اللہ کے حکموں کا خوگر بنا دیا، تو یہ وہ کمائی ہے جو ہمیشہ چلے گی، عبدالآباد کے لیے چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم دیکھو اسی بارش کو اللہ اگر حکم دے دے تو یہ ایک بارش سارے مری کو بہانے کے لیے اور سارے پاکستان کو بہا دینے کے لیے کافی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ ایک ہی بادل برسا تھا اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ ایسی بجلی جو گرجی ابھی یہ چمک رہی اور ابھی گرج کی آواز آئی، ایسی ہی بجلیاں گرجی تھیں، ایسے ہی بادل برسے تھے، ایسے ہی آواز آئی تھی قوم شعیب پر، اور ایسی ہی آواز آئی تھی صالح علیہ السلام کی قوم پر، اور ایک آواز نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ اخذت الذین ظلموا الصیحہ، ایک چیخ آئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اکثر مقامی لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں باہر کے بیٹھے ہیں، مجھے یہ نہیں پتہ، میں مقامیوں کو خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہوں کہ بھائیوں اپنی ذات سے توبہ کریں، آنے والوں سے توبہ کروائیں، یا فضا ایسی بنائیں کہ جو بھی آئے وہ اللہ کا فرما بردار بن کے جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر جائے، اللہ کے محبوب کا غلام بن کے یہاں سے لوٹے۔ تو یہ وہ آپ کی کمائی ہے جس کا نفع آپ موت تک بھی اٹھائیں گے، قبر میں بھی اٹھائیں گے، موت کے بعد بھی اٹھائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھائیں گے۔ لیکن اس کو خود تو سیکھنا پڑے گا۔ یہ جماعتوں میں پھرنا، تبلیغ میں جانا، یہ وہ مبارک محنت کو سیکھنے کا طریقہ ہے جس سے ہر ہوٹل ہدایت کا ذریعہ بنے، ہر فلیٹ ہدایت کا ذریعہ بنے، ہر دکان ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس کو پہلے سیکھ لو اور پھر اس کو اپنے ہوٹلوں میں، دکانوں میں چالو کرو۔ ہر ہوٹل میں نماز زندہ کرو، اذانیں دو، صفیں بچھاؤ، تعلیم کے حلقے قائم کرو، ایسی فضا بنے کہ ہر آنے والا شرم و حیا سے وہ جھکتا چلا جائے اور اللہ کا فرما بردار بنتا چلا جائے۔ یہ فضا آپ مری میں بنا دیں تو شاید یہ غفلت کا ماحول وہ ختم ہو اور کچھ آنے والوں کو آخرت بھی یاد آئے۔ کبھی دنیا میں بھی مزے لوٹے کسی نے؟ آپ دیکھتے نہیں، لوگ آتے ہیں 4 دن رہ کے چلے جاتے ہیں، کوئی مالدار ہے 10 دن رہتا ہے، مہینہ رہتا ہے، 2 مہینے رہتا ہے، پھر آخری چلے جاتے ہیں اور یہاں پھر مری خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہاں کی بہار منائے، گرمیوں میں مری آ جائے، سردیوں میں سبی چلا جائے، گرمیوں میں
وہ امریکہ چلا جائے، سردیوں میں جنوبی افریقہ چلا جائے، ادھر گرمی ادھر سردی، اللہ ایسا رزق دے تو بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ موت اس کو مروڑ کے قبر میں ڈال دے گی۔ تو بھائیو، وہ جوانی بھی کوئی جوانی ہے جس سے بڑھاپا کھا جائے، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس سے موت کھا جائے، وہ خوشیاں بھی کوئی خوشیاں ہیں جنہیں غم لوٹ لیں، وہ راحت بھی کوئی راحت ہے جنہیں دکھ نگل جائیں۔ یہ تو سب دھوکہ ہے، فریب ہے نظر کا، عقل کا، خرد کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ یہاں میری مان لو، آگے تمہاری مان لوں گا۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، یہاں تم میری مان لو، وہاں میں تمہاری مان لوں۔ یہاں بادل بارش برساتا ہے، اولے برساتا ہے، جنت میں ایک بادل اٹھے گا، وہ بادل پانی نہیں برسائے گا، اولے نہیں برسائے گا، سب سے پہلے تو ان پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، سارے جنتیوں پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، وہ مہکتے چلے جائیں گے، مہکتے چلے جائیں گے۔ یہ بادل تو نہ ہماری سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، ہم کہتے ہیں آ جا تو آتا نہیں، ہم کہتے ہیں نہ آ تو دہانے کھول دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بس کر تو بس نہیں کرتا، یہ تو ہماری سنتا نہیں۔ جنت کا بادل آتے ہی پہلے آپ کو سلام پیش کرے گا، پھر آپ پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر آپ سے سوال کرے گا، آپ ارشاد فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہ برساؤں گا۔ جنت میں ارب انسان، ہر جنتی کی خواہش جدا، یہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے، تو بادل کے دہانے کھلیں گے، پانی کی بجائے وہ برسے گی جو میں چاہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے۔ ایک کہے گا عمدہ لباس چاہیے تو لباس کی بارش، ایک کہے گا گھوڑا چاہیے تو گھوڑا اترے گا، ایک کہے گا مرسڈیز چاہیے تو مرسڈیز اترے گی۔ احمد بن ابی الحواری فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا اس بادل کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو جب وہ پوچھے گا بولو کیا برساؤں، تو میں اسے کہوں گا مجھ پر تو حوروں کی بارش کر دے۔ یہاں تو رخت سفر باندھنا پڑتا ہے، یہاں تو کوچ ہے، موت آ کے آدمی کو لے جاتی ہے، لیکن وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دار المقامہ، دار المقامہ، جہاں جا کے آپ کا کوچ نہیں، قیام ہے، جہاں سے آپ جائیں گے نہیں، قرار ہے، جہاں آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جانے کا منظر، ایک گھر اللہ اب آپ کے لیے کھولنے لگا ہے، ایک جگہ اللہ آپ کے لیے بنانے لگا ہے۔ اس مری کو کتنا خوبصورت بنائیں گے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ زیادہ خوبصورت تھا۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو ہم آئے تھے، یہ میٹروپول ہوٹلوں سے فلیٹ ہوتے تھے، تو یہاں 1 مہینہ ہم نے قیام کیا، تو اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی فطرت باقی تھی، اس کی سادگی باقی تھی، اور اس میں اتنی زیادہ بھیڑ بھڑکا نہیں تھا، زیادہ گھر نہیں تھے، اتنا خوبصورت۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گھنٹوں بیٹھے ہم نظارہ دیکھتے رہتے تھے، ایسی آوارگی نہیں تھی، ایسی بے حیائی نہیں تھی، لیکن صرف مال روڈ پر شام کو تھوڑے سے، لیکن اب تو نظر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی، کان لگانے کی ہمت نہ رہی۔ اس طرح لوگ پھر رہے مری میں جیسے ان پر نہ کوئی اللہ ہے، نہ ان پر کوئی موت ہے، نہ ان کے لیے جہنم ہے اور جنت ہے، نہ ان کے لیے کوئی قبر کا گڑھا ہے۔ تو آج کا مری تو بہت بدصورت ہو چکا ہے۔ میں 1967 کا مری اپنی آنکھوں میں گھماتا ہوں، جب 1 مہینہ ہم یہاں ٹھہرے تھے تو وہ منظر ہی بالکل جدا تھا۔ تو اس کا حسن ماند پڑ رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ پھر اگر یہ اور بھی حسین ہو جائے تو بھی آدمی کے دیکھنے کا ایک حد ہوتی، پھر بس کرو یار، بہت دیکھ لیا، بہت رہ لیا، چلو چلیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے جون ہم پورا رہے، جولائی میں جو بارش ہم تنگ پڑ گئے، ہم کہا نکل ہی نہیں سکتے، دفع کرو مری کو، چلو گھر چلیں، وہی ملتان کی گرمی ہمارا مقدر ہے، پھر واپس چلے گئے۔ تو یہاں ایک لذت کی بھی حد ہے، دیکھنے کی ایک لذت ہے، اس کی ایک حد ہے، سننے کی ایک لذت ہے، اس کی ایک حد ہے، کھانے کی ایک لذت ہے، اس کی ایک حد ہے، شہوت کی ایک لذت ہے، اس کی ایک حد ہے، لباس کی ایک لذت ہے، اس کی ایک حد ہے، زندگی کی ایک حد ہے، تو ہر چیز کی حد ہو گئی۔
جب زندگی کی حد ہے تو ہر چیز کی حد ہو گئی. جب اب اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھولے گا تو پہلے حد بندی ختم کرے گا. حد بندی ختم. جانے کا انداز عجیب ہے. سارے جنتی دروازوں پر کھڑے ہیں, دروازہ بند ہے, جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. دروازے پہ تالے لگے ہوئے, دروازہ بند. ہاں, اس سے 2 چشمے ابل رہے ہیں, اس پر خوبصورت گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں, سونے کی تختیاں ہیں, یاقوت کے کنگن ہیں, وہ جنت کی گھنٹیاں ہیں. اس کو جا کر ایسے چھیڑیں گے تو اس سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی. دنیا میں موسیقی حرام ہے, جہاں موسیقی پھیلتی ہے وہاں زنا بھی پھیلتا ہے. یہ دونوں آپس میں ان کا رشتہ قوی ہے. جہاں موسیقی جس قوم میں, اور جب زنا پھیلے گا تو بے حیائی آئے گی, اور جب بے حیائی آئے گی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ ضرور برسے گا, سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں. پھر اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. ایٹم بم, ہائیڈروجن بم میرے آپ کے لیے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ساری کائنات کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جو چاہے کر کے دکھا دے. ما شاء اللہ کان وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. تیرے رب نے کتنی قوموں کو نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد. تم سنو, الم ترا, ہم کہاں تو ہیں ہی نہیں وہاں, تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ ہم سے کہہ رہا تم دیکھتے نہیں ہو. کیسے دیکھیں, ہم تو ہیں ہی نہیں, ہم سے کئی ہزار برس پہلے آئے. تو ہمیں اللہ کہہ رہا الم ترا, تو دیکھتا کیوں نہیں, دیکھتا کیوں نہیں. کیسے دیکھیں؟ دل کی آنکھ کھولو, یہ ماضی بھی دیکھ لیتی ہے, مستقبل بھی دیکھ لیتی ہے. دل کی آنکھ کو کھول لو, ماضی کی ظلمتیں بھی کھل جائیں گی, ماضی کے جھروکے دریچے بھی کھل جائیں گے, اور مستقبل کے اندر بھی جھانک سکو گے. الم ترا, الم ترا, دیکھتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس نافرمانوں کو پکڑنا, چاہے ایٹمی دور ہو, چاہے وہ تلوار اور توپ کا دور ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنے. ہر وہ چیز حرام ہے جس سے انسانی اخلاق برباد ہوتے ہوں, جس سے انسانی معاشرہ عدم توازن کا شکار ہوتا ہو, جس سے انسانیت کی چادر تار تار ہوتی ہو, جس سے حیا کی دھجیاں اڑتی بکھرتی ہوں, ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. مت کرو, مت کرو, نہیں ہم کریں گے. اچھا کرو, پھر ایک دن میرے پاس تو آؤ گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, پھر میں نمٹ لوں گا تم سے. جیسے کہ ابھی نمٹتا ہوں تم سے میں, پھر میں نمٹ لوں گا تم سے. تو لیکن جنت کا نظارہ ہی کچھ اور ہے. وہاں اللہ تعالیٰ گندے جذبے تو پہلے ہی ختم کر دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اللہ ہر گندگی نکال دے گا, ہر فحاشی کا جذبہ نکال دے گا. خواہشات پہلے سے کروڑوں گنا زیادہ, لیکن غلط جذبے سارے دفن. خواہشات کی انتہا کوئی نہیں. اکیلا آدمی 1000 سال کھاتا رہے, پیٹ پھٹے گا نہیں, آنت پھٹے گی نہیں, جبڑا تھکے گا نہیں, دانت ٹوٹے گا نہیں, ذائقہ مٹے گا نہیں. ادنا درجے کا جنتی 72 لڑکیوں سے نکاح کیا جائے گا. ادنا درجے کا جنت. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے. تو جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. ایک گھنٹی آئی, ایک آواز آئی, ایک سر. آپ نے حضرت علی سے کہا, علی کاش تو وہ سر سنے جو جنت سے کہ اس گھنٹی سے نکلے گا. پھر 2 چشمے ہیں, ایک سے پانی پیو, کہا نہیں جائے گا, الہام ہوگا. پانی پیو, الہام ہوگا, خود بخود سارے پانی پینا شروع کریں گے. وضو کرو, ایک اور چشمہ ہوگا, الہام ہوگا, خود وضو شروع کریں گے. یہ پانی جو پیا یہ کیا کام کرے گا؟ سینے کا کھوٹ ختم کر دے گا, پیٹ کا پاخانہ ختم کر دے گا, پیشاب ختم کر دے گا. پانی کے اس ایک گھونٹ کے بعد اب کبھی 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 ہمیش کے لیے نہ پیشاب آئے گا, نہ پاخانہ آئے گا, نہ تھوک, نہ بلغم, نہ رال ٹپکے گی, نہ ناک سے کچھ بہے گا, نہ منہ سے کچھ بہے گا, نہ کوئی گندا پسینہ, نہ پیشاب, نہ پاخانہ, نہ غلاظت. یہ سینے کا کھوٹ ختم کرے گا, پیٹ کی غلاظت ختم کرے گا. جس دوسرے سے وضو کیا تھا وہ ان پر ایسا جوانی کا میک اپ کرے گا کہ کروڑوں سال کے بعد بھی اسی طرح حسین و جمین و جمال والے.
ایمان والی عورتوں کو اللہ اس منظر سے پہلے ہی کسی بیک ڈور سے جنت میں پہنچا دے گا. ان کا عام داخلہ نہیں، ان کو خاص داخلے دیا جائے گا اور وہ اپنے مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی تاکہ جنت میں اپنے مردوں کا استقبال کریں جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اور جنت کی خوبصورتی کے ساتھ. دروازہ بند ہے، ابھی کھا پی بھی لیے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، اب آپس میں مشورے ہو رہے، بھائی جائیں کیسے، دروازہ تو بند ہے. چلو بھائی بابا آدم سے بات کریں، یا ابانا استفتح لنا الباب، ابا جی دروازہ کھلوائیے. وہ کہیں گے میرے بچوں میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں، یہ تو آج کوئی اور ہی کرے تو کرے. ابراہیم علیہ السلام نہیں بچوں، نوح علیہ السلام نہیں بیٹو، ادریس علیہ السلام نہ میرے بس کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام انکار، داؤد علیہ السلام انکار، سلیمان علیہ السلام انکار، یوسف علیہ السلام انکار، یحییٰ زکریا انکار. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں پتہ بتا سکتا ہوں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں. آج دروازہ جو کھلوا سکتا ہے نا میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں. کہیں کو بتائیے، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج ان کے بغیر کوئی نہیں دروازہ کھلوا سکتا. تو یہ سارا مجمع حضور کے پاس آئے گا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم الانبیاء، یا حبیب اللہ، دروازہ کھلوائی. وہ کہیں گے ہاں میں کھلواتا ہوں، میں کھلواتا ہوں. تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی تعریف کریں. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اٹھ مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہے. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، کہیں گے تو افتتاح کر، تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو افتتاح کر. تو آپ کھڑے ہوں گے، ایک سواری جنت کی اڑتی ہوئی آئے گی، وہ آپ کے سامنے ایسے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے، اب وہ چلے گی، پہلے آئی تھا وہ چلے گی، اس کی رسی نیچے گرے گی. تو ہر نظر اٹھے گی کہ کون نصیبوں والا جو رسی تھامے گا. تو حکم ہوگا بلال کو یہ رسی پکڑائی جائے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور ساتھ چلیں گے. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تو اندر سے فرشتہ مالک رضوان کہے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہم تو بیٹھے بیٹھے تھک رہے کہ آپ آئیں اور ہم دروازہ کھولیں. آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے در نہیں کھولنا. اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کبھی اٹھوں گا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں پہلی اور آخری دفعہ. تو وہ دروازہ کھولے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے لوگ ہیں. جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، 7 دروازے ہیں. اور اس میں سب سے نیچے حاویہ منافقین، سب سے بڑے کافر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. اس سے اوپر جہیم، اس میں مشرک ابو جہل اور اس کے ساتھی. اس کے اوپر سقر صابئین، یہ ہندو سکھ مذہب ٹائپ. اس کے اوپر سعیر، مجوسی آتش پرست. اس کے اوپر لظا یہودی. اس کے اوپر حطمہ عیسائی. یہ 6 دوزخ وہ ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکل سکے گا. اور ان کے جسم کو اللہ بڑھائے گا کہ ان کی چھاتی کو 4000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہوگی. ان کا ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا. ان کی کھال کوئی 92 فٹ موٹائی پر ہوگی، کوئی 90-92 فٹ ان کی کھال موٹی ہوگی. اور ان کی یہاں اس کان کی لو سے گردن یہ اتنا فاصلہ ہوگا کہ اس پر پوری آگ کی نہریں گزر سکیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ کے تابوت تیار کرے گا. اس کے اوپر بھی آگ، اس کے نیچے بھی آگ، اور ان کو اس میں پھینک کر ان کی رگ رگ میں آگ کے کیل ٹھونکے گا. پھر باقی جگہوں میں آگ کے انگارے بھرے گا. پھر ان کو بند کرے گا. پھر اٹھا کے جہنم کی وادیوں میں دھکیل دے گا. اس جہنم کا گرا ہوا کبھی نہیں نکل سکتا. اور وہ آگ ہے جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. کلما خبت زدنا سعیرا. جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم اس کو بھڑکا دیتا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. چکھو یہ عذاب ہمیشہ رہے گا،
کبھی نہیں گھٹ سکتا، ایک بوند ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا، ایک تر نوالا نہیں مل سکتا، ایک پل کو نیند نہیں آ سکتی۔ آگ کا بستر، آگ کی چادر، آگ کے کمرے، آگ کی چھتیں، آگ کی دیواریں، نارن احاط بہم سرادقها، آگ کے کمرے اور چھتیں، لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے بستر، من فوقہم غواش، انگاروں کی چادریں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، سرابیلہم من قطران، تارکول کی شلواریں، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے تانے بانی کے کرتے، یہ ہمیشہ کو برباد ہو گئے۔ اس کے اوپر پہلا حصہ ہے جہیم، سقر، سعیر، لظا، حطمہ، ایک باقی رہ گیا، ایک حصہ باقی ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ جہنم، 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 یہ وہ حصہ ہے دوزخ کا جہاں ایمان والے مرد عورت پھینکے جائیں گے۔ کون سے مرد عورت؟ جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی۔ توبہ پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو نبوت کے دعوے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ نہ کی اور مر گئے، جہنم۔ سب سے پہلا جہنمی مسلمان، سب سے پہلا مسلمان جہنمی قابیل، حابیل کا قاتل قابیل۔ سب سے آخری جہنمی اس امت میں سے ہوگا جوہینہ، جس کا نام بھی جوہینہ، جس کا قبیلہ بھی جوہینہ، عرب میں سے ہوگا۔ آخری جہنمی جوہینہ، پہلا جہنمی قابیل۔ ان کے درمیان جتنے مرد عورت نافرمان آئے مسلمانوں میں سے اور توبہ کیے بغیر چلے گئے، وہ بھی اس آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے کچھ بھی نہ ہوا، جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہ ہوا، کوئی عورت بے پرد پھری اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئی تو کچھ بھی نہ ہوا، ایک نوجوان شراب میں مست پھرا، کیا کچھ نہ ہوا، آوارہ پھرا، کیا کچھ نہ ہوا، سارا دن مراسیوں کے گانے سنے، کچھ نہ ہوا۔ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، نہ دیکھنے والا غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ جہنم جو سب سے ہلکا عذاب ہے، اس میں سے ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں پھینک دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ تو آپ ان نوجوانوں پہ رحم کھائیں جو یہاں غفلت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیسے کا فکر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کمائی تو ٹھیک ہے، اپنے کمرہ کرائے پہ دینا ہے، آپ کے لیے تو پیسہ حلال ہے، لیکن بھائیو یہ درد بھی رکھو سینے میں کہ ان سے توبہ کروانی ہے، اس حال میں چلے گئے تو برباد ہو گئے۔ ہاں جبریل آئے کہ یا رسول اللہ دوزخ ہے، دوزخ 7 حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ جہیم میں یہ، حاویہ میں یہ جیسے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ جب جہنم پہ آئے تو خاموش ہو گئے، جہنم پہ تو خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بولتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں؟ جہنم میں کون ہوں گے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے گناہگار مرد اور عورت۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم غش کھا کے گر گئے اور آنسوؤں کا سیل رواں اور بات چیت بند ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے، رو رہے اور کسی سے بات نہیں فرما رہے۔ آخر صبر نہ ہوا، ابوبکر صدیق کو اجازت لینے کے لیے دروازے پر پہنچے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ عمر پہنچے اجازت کے لیے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی پہنچے اجازت کے لیے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے محبوب بڑے غم میں ہیں، کسی کو اجازت نہیں مل رہی، تجھے نہیں رد کر سکتے، جا میری بچی دیکھ ہوا کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر آئیں، دستک دی تو آپ تو اپنی بیٹی کی دستک سے پہچان جاتے تھے کہ فاطمہ ہے، فاطمہ، ان ھذا لدق فاطمہ، یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ تو انہوں نے دستک دیا، آپ نے کہا بچی اندر آ جاؤ۔ دیکھا تو اللہ کا رسول روئے جا رہے کہ میرے ماں باپ قربان، میری جان آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ میری بیٹی، کیا بتاؤں، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت کے نافرمان مرد عورت جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کتنی عورتیں ہوں گی جن کو فرشتے بالوں سے گھسیٹیں گے، وہ کہیں گی واہ فضیحتا، ہائے ہماری بے پردگی۔ کتنے نوجوان ہوں گے، مردوں کو، عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے فرشتے پکڑیں گے
اور مردوں کو کہاں سے پکڑیں گے؟ مجھے دیکھیں، یہاں سے جبڑے میں منہ ڈالیں گے، جبڑے میں، یہ نیچے جبڑے کو پکڑیں گے ایسے، اور اس طرح جب جھٹکا دیں گے تو یہ نیچے والا سارا جبڑا باہر نکل آئے گا۔ وہ کہیں گے ہائے ہم پر رحم کر، وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا، وہ کہیں گے آپ پکڑو۔ جب چوتھی دفعہ پکڑنے کو آئے گی اور وہ کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو اللہ زبانوں پر مہرے لگا دے گا، بند۔ اس کلمے کی مری میں حیا کرتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ لاہور، کراچی، پشاور، پنجاب میں، سندھ، بلوچستان سرحد میں، ہند میں، ایران میں، توران میں، افغانستان میں، عربستان میں اس کلمے کی حیا کرتے تو آج یہ آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ جب آگ انہیں پکڑے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سجدے کی جگہ چھوڑ دے، سجدے کی جگہ چھوڑ دے، اور وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں لائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ہتھکڑیاں مت لگاؤ، ان ہاتھوں سے انہوں نے بڑی خیرات کی ہوئی ہے، ان کے گلے میں توق نہ ڈالو، انہوں نے بڑے غلام آزاد کیے ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالو، انہوں نے بڑے طواف کیے ہوئے ہیں، اس کے دل کو ہٹا دو، آگ کو ہٹا دو دل سے، اس میں میرا ایمان ہے۔ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور پھر بھی کہیں گے ہائے برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ سب سے ہلکے ہیں، نیچے تو جو گئے وہ کبھی نکل نہیں سکتے۔ جب ان کی سزا پوری ہوگی اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ جبریل کو بھیجے گا، جاؤ ذرا دوزخ تو دیکھ کے آؤ۔ جب وہ جہنم میں آئے گا اور ملاحظہ کرے گا اور لوگوں کا حال دیکھے گا تو اس کا دل غمگین ہوگا۔ مسلمان دیکھیں گے کون خوبصورت ہے، وہ دوزخ کے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون خوبصورت ہے، کہیں گے یہ وہ فرشتہ جو تمہارے نبی کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو ساری امت مرد عورت رش کریں گے جبریل کے پاس، جبریل اللہ کے واسطے ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہم بڑے دکھی ہیں، ہماری سفارش کرے، ہمیں آگ نے برباد کر دیا، سانپوں نے تباہ کر دیا، ہم برباد ہو گئے، ہمارے نبی تک ہمارا سلام پہنچا دو۔ ان کا رونا دھونا جبریل کو رلا دے گا، اور غمگین جب واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا دیکھا، کہیں گے بڑا برا حال دیکھا ہے۔ تو اس غم میں ان کو وہ بات ہی بھول جائے گی جو امت نے پیغام دیا ہوگا، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ تو تمہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ پھر یاد ہاں جی کہا تھا کہ ہمارے محبوب کو ہمارا پیغام تو دے دو کہ ہم برباد ہو گئے۔ کہ اچھا جاؤ پھر اسے بتاؤ۔ تو جبریل آئیں گے جنت الفردوس کے اس اعلی مقام پر، عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کا پیغام لایا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تڑپ گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو اللہ کا رسول کیسے کرے؟ تو اب چونکہ سزا ختم ہونی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی تڑپ کے سجدے میں گریں گے، پھر روئیں گے، پھر روئیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ، جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لو۔ تو اللہ کے نبی آئیں گے اور نکال کے ایک آب حیات، ایک نہر ہے، اس میں ڈالتے جائیں گے، وہ پاک صاف ہو کے نکلتے جائیں گے۔ البتہ ماتھے پہ ایک کالا داغ باقی رہے گا جو یہ علامت ہوگی کہ یہ دوزخ سے جنت میں آیا ہے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر حضور آئیں گے اور ایک رائی کے دانے کے برابر والوں کو بھی نکال جنت میں ڈالیں گے۔ پھر سجدے میں گریں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ کہیں گے اچھا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے کچھ حصے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر حضور تشریف لائیں گے اور ان کو بھی نکال کے جنت میں ڈالیں گے، پھر بھی بہت سارے بچ جائیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ کہیں گے بس اب تیری باری ختم، اب میری باری ہے۔ اللہ 3 لپ بھر کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے گا، سب صاف کر دے گا، لیکن ایک پھر بھی اٹکا رہ جائے گا جس کا میں نے ابھی نام بتایا، جوہینا۔ یہ پھر بھی اٹکا رہے گا، یہ اس کے بھی بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ سب نکل جائیں گے، آب حیات سے نہاتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان کے ماتھوں پہ داغ رہے گا، ان کے جہنمی ہونے کی نشانی۔ آخر وہ ایک دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ داغ برے دنوں کی یاد ہے، اب یہ بھی مٹا دے۔ تو اللہ وہ داغ بھی مٹا دے گا،
وہ بھی اسی طرح صاف ستھرے پاک پاکیزہ. جب یہ دوزخ سے نکل رہے ہوں گے اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو آج ہم بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جاتے. اس لیے بھائیو، برے سے برا مسلمان مرد عورت بھی کبھی اسے حقیر نظروں سے نہ دیکھو. اس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی محبتیں ہیں. ایک نہ ایک دن یہ جنت میں جائے گا. اور بڑے سے بڑا کافر بھی اسے کبھی عزت کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. اللہ رسول کے دشمن کو عزت ہم دیں، ہم سے بڑا گرا ہوا پھر کون ہوگا؟ کبھی کسی نے باپ کے قاتل سے بھی محبت کی، کسی نے بیٹے کے قاتل سے بھی محبت کی. جو ہمارے دین کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہماری جان و ذات اور ہمارے مال کے دشمن، ہم انہیں کیوں عزت کا مقام دیں اور انہیں احترام کا مقام دیں؟ ہمدردی ضرور ہو، ہمدردی ضرور ہو کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے، یہ دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں. کیونکہ یہ تو نکل گئے، باقی وہ ہمیشہ کو پڑ گئے. اس کے بعد اللہ تعالی اور ان کفار کا مکالمہ ہوگا. جب کہیں گے کہ یہ تو نکل گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو کہیں گے دوزخ کے فرشتوں سے تھوڑا سا عذاب ہمارا بھی کم کر دو. نکلتے نہیں تو عذاب تو کم کر دو. تو ان کو کہا جائے گا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا؟ کہیں گے آئے تو تھے. کفر ہم نے مذاق اڑایا، کفر بھگتو، اب تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں. پھر کہیں گے اچھا اگر عذاب نہیں کم ہوتا تو پھر ہمیں قصہ ختم کرو، موت دے کر ختم کر دو لیقضی علینا ربک. اس کا جواب فرشتے دیں گے انکم ماکثون، موت بھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہنا ہے. پھر کہیں گے اب اللہ سے بات کرو. تو کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربنا ربنا ربنا. ہزاروں برس کی دعاؤں کے بعد اللہ کہے گا کیا؟ بس معاف کر دے، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین ربنا اخرجنا منها فنعدنا فإنا ظالمون. اللہ معاف کر دے، غلطی کر بیٹھے، آئندہ طرف ہمیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. کتے کو جب دھتکارنا ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اخسا. جیسے ہمارے ہاں دہا ہو جا. تو کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی میں ہے اخسا. تو اللہ اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے اخسا، اسی میں دفع ہو جاؤ ذلیل ہو کر، ولا تکلمون مجھ سے کہو. اور اس کے بعد اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دیا جائے. تالا لگے گا، نہ کوئی چیز اندر جائے گی نہ کوئی چیز باہر نکلے گی. بھائیو، کیا ان کے مزے اور کیا ان کی رونقیں. یہ تو بڑے بیچارے بڑے ہی بد نصیب لوگ ہیں. تو پہلے حلے میں جو اہل ایمان والی عورتیں تو مردوں سے بھی پہلے پہنچ گئیں. ایمان والے مرد دروازے پہ پہنچ گئے، پاک ہو گئے، پانی پی لیا، صاف ہو گئے، وضو کر لیا. یہ وضو نماز کے لیے نہیں، یہ وضو میک اپ ہے. میک اپ یہ ایسا میک اپ ہوگا کہ اب کروڑوں سال کے بعد بھی چہرے کے حسن میں کمی نہیں آئے گی. اب دروازہ کھلے گا، اللہ کے نبی دروازہ کھلوائیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ ہوں گے. آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں. جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ بے قرار ہو کر کہے گا آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. ہر دروازے کی تمنا ہوگی کہ ادھر سے گزرے. سلمان فارسی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. یہ اس کو 8 دروازے پکاریں. پھر آپ نے کہا میں نے ایک محل دیکھا یاقوت زمرد اور موتیوں کا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں جو قریشی ہوں. جب جانے لگا تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، آپ نے قریب کیا. پھر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری اور میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس شان سے یہ امت جنت کی طرف رواں دواں ہوگی. اور دروازے میں جو ہی داخل ہوں گے
پہلا گارڈ آف آنر فرشتوں کی طرف سے پیش کیا جائے گا، سلام علیکم. لا تعداد فرشتے آ رہے ہیں، سلام علیکم. اللہ کے سب سے پہلے ہم ہوں گے، ہمارے پیچھے باقی نبی باقی امتیں پیچھے ہوں گی، پہلے ہم آگے جائیں گے اور اللہ کا رسول سب سے آگے ہوں گے. فقراء آپ کے ساتھ ہوں گے، مساکین آپ کے ساتھ ہوں گے، مالدار اس کے پیچھے ہوں گے. تو پہلا سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ زمین مٹی کی نہیں ہے، یہ زمین سونے کی ہے. اس پر مٹی وہ خاک نہیں ہے، اس پر مٹی مشک ہے. اس کا غبار زمین کے ذرات نہیں، اس کا مٹی کے ذرات نہیں، اس کا غبار مشک و عنبر ہے. اس کی گھاس تنکوں کی نہیں، اس کی گھاس زعفران کی ہے. اس کی سڑکیں یہ تارکور اور پتھر کی نہیں، اس کی سڑکیں سونے چاندی زمرد اور یاقوت کی ہیں. پہلا سلام ٹھوکے گا فرشتوں کا، سلام علیکم. طب تم مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے گناہوں سے بھی، پخانے سے بھی، پیشاب سے بھی، موت سے بھی، بیماری سے بھی، غم سے بھی. فادخلوها، اب آئیے تشریف لائیے. ہمیں کتنی دیر کے لیے؟ 2 مہینے کا سیزن ہے کہ 4 مہینے کا سیزن ہے کہ 1 مہینے کا سیزن ہے؟ خالدین خالدین. یہ سیزن ایسا ہے کہ جب تک اللہ رہے گا آپ بھی رہیں گے. نہ اللہ کی ذات کو فنا، نہ تیری ذات کو فنا. اب کر مزے، اب تجھے اللہ مزے کروائے گا. یہ تو فرشتوں کا سلام. آگے ان کا جواب، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. شکر ہے مولا تیرا، تو نے وعدہ سچا کیا، جنت کا وارث بنایا، جہاں جائیں چلے جائیں. بے شک نیک عمل کی یہی جزا ہوتی ہے. فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتے عرش کا طواف کریں گے. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی تسبیح پڑھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کا فیصلہ ہو جائے گا. نافرمان دوزخ میں، فرما بردار جنت میں. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر سو اللہ کی تعریف کا نغمہ گونجے گا. اب آگے سواریاں، ان پر سوار گئے جنت کے راستوں پر، اپنی اپنی راہوں پر چلتے ہوئے. آگے ان کی جنت کی حوریں بھی استقبال کریں گی اور ان کی ایمان والی بیویاں بھی استقبال کریں گی. پہلے مقام پر ایک محل میں ٹھہرایا جائے گا جہاں ان کی حوریں استقبال کریں گی. اس سے اوپر مقام تک پہنچایا جائے گا جہاں ان کی حوریں ان کا استقبال کریں گی. اس سے آگے تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا جہاں اس کی ایمان والی عورت بیوی اس کا استقبال کرے گی. اور اس وقت اللہ اسے ایسا حسن دے چکا ہوگا. جنت کی لڑکی گارے مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے. اس میں آب حیات ڈالا گیا، پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا گیا. وہ اس کا حسن ایسا ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آتا. وہ سمندروں میں تھوک دے تو میٹھے ہو جاتے ہیں، مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جاتی. جب وہ ایک قدم اٹھ کر اپنے خامد کی طرف چل کے آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامد کو دکھاتی ہے. جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے دانت جب نکلتے ہیں، چمک ظاہر ہوتے ہیں تو ایسی چمک ظاہر نمودار ہوتی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری جنت چمک جاتی ہے. تو پوچھتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے ایک جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کے نور نے جنت کو چمکا دیا ہے. اس لڑکی سے اور اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ. اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ اور اس کا رنگ الگ. اور 3 میل کے دائرے میں اس کا لہنگا چکر گردش کر رہا ہوگا. چونکہ یہ کرتا، یہ لباس کاٹن کا نہیں، فائبر کا نہیں، کس کا وزن ہوتا ہے؟ نور کا ہوگا. نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا. یہ لڑکی آپ تصور میں رکھیں. اب دیکھیں ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. پاک دامن، پردہ دار، حیا والی، عفت والی، اپنے آپ کو چھپانے والی، اپنے آپ کو زیب و زینت سے
سجا کر باہر نکلنے سے بچانے والی، آج اللہ اس کا میک اپ کرے گا، آج اللہ اس کو سجائے گا۔ یہاں کا حسن تو ڈھل جاتا ہے، ڈھلے حسن کو کون سا بیوٹی پارلر اب زندہ کرے، جھریوں کے تانے بانے کو کون دور کرے، اور کھال بھی کب تک کھنچتی ہے؟ وہ باہر کے ملکوں میں وہ پلاسٹک سرجری کر کھال کھینچ دیتے ہیں، لیکن سارے جسم کی کھال کون کھینچے؟ کھچ کھچ کے پیچھے کھچنے کو باقی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ تو ایک ہادی ہے نا، آگے کام ختم ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ حسن اب دینے والا ہے کہ جو اپنے نور میں سے تجلی ڈالے گا، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال دے دے گا۔ یہاں کا بڑے سے بڑا نظارہ مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا۔ دنیا کے 8 عجائب میں سے ہے نیاگرا فال، نیاگرا آبشار۔ کئی دفعہ کینیڈا جانا ہوا جماعت کے ساتھ ہی، ویسے نہیں تو پہلی دفعہ ہم گئے، ہم نے بڑے شوق سے دیکھی، دوسری دفعہ گئے پھر بھی شوق سے دیکھی، تیسری دفعہ گئے تو وہ مقامی ٹورانٹو سے کوئی 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو، وہ سب چلیں میں نے کہا دفعہ کرو، 2 دفعہ دیکھ لی، اب کیا دیکھنی، پانی تو ہے جو گر رہا ہے اور اس میں کیا ہے دیکھنے کی چیز۔ جو بات تیسری دفعہ کشش نہیں دکھا سکا، اور جنتی جنت میں یوں تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا، اللہ اس کے سامنے ایک نظارہ کھولے گا، وہ نظارہ، اس کی نظر اور وہ نظارہ 70 سال بیٹھا دیکھتا رہے گا، دل نہیں گھبرائے گا، بور نہیں ہوگا۔ اور 70 سال سے آپ حیران ہوں گے دن رات کہاں جائیں گے؟ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، دل ہی نہیں بھر رہا۔ آخر اللہ خود بولیں گے یہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اور میرے بندے کو کچھ اور بھی تو دکھاؤ، تو اللہ ایک جنت کی نئی حور بھیجے گا جو اس کے کندھے پہ ہاتھ مارے گی، اس کو یوں مڑ کے دیکھے گا تو اس کا حسن ایسا کہ اپنے چہرہ اسے اس کے چہرے میں نظر آئے گا، وہ پورا گھوم کے اس کی طرف ہوگا، وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش کوئی نہیں؟ کہے گا بلا کیوں نہیں، پر تو ہے کون؟ میں تو تمہیں پہچانتا نہیں۔ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں اے اللہ کے دوست، میں ان نعمتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرا رب تمہیں قرآن میں دنیا میں سنا چکا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں دیتا ہی جاؤں گا، میں مزید میں سے ہوں، مزید، ایکسٹرا، مزید، اور یہ ملتا ہی جائے گا۔ یہ خواہش کا جہان ہے، 40 سال دیکھتا رہے، دیکھنے کی لذت پوری نہیں۔ میاں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تخت بچ چکے ہیں، جام دھرے جا چکے ہیں، غلمان تیار ہیں اور سرائیاں ابل رہی ہیں، پھل پک کے گرنے کو منتظر ہیں، اور پرندے اڑ کے گھیرا ڈال رہے ہیں، ہمیں کھائیے۔ یہاں مرغی کے پیچھے بھاگو، اور وہ تو دیسی مرغیاں تو ویسے ہی چلیں گی، ایسی مردہ سی مرغیاں کھڑی ہوتی ہیں ڈربوں میں جن کو ذبح کرنے سے پہلے ہی مری پڑی ہوتی، نہ روح نہ ذائقہ، مقدر میں ایسی رہ گئی۔ یہ پرندے خود بھاگے آ رہے، جی آپ مجھے کھائیے، وہ کہہ رہے اس کو چھوڑو، آپ مجھے کھائیے، نہیں آپ مجھے کھائیے۔ کیا ہوں؟ انہیں پتا ہے موت ہمیں بھی کوئی نہیں، چاہے سارے ذبح ہو کر بھنا کے ہم کھا لیں، پھر بھی اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اڑا دے گا۔ تو ایک پرندہ کہے گا، بات سنیں آپ، میری بات سنیں، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ ذرا مجھے ٹرائی کریں، ٹیسٹ۔ یہاں جیسے یہ نہیں ہوٹل والے سستے کمرے، بہترین کمرے، پارکنگ بھی ساتھ، اور پرسوں ہم آ رہے تھے تو کوئی 20 جگہ ہمیں ملے، جی سستے کمرے، صاف ستھرے کمرے۔ میں کہا ہم تو مفت ہیں، مسجد میں سونے جا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہوٹل کے کمروں کی، ہم تو اللہ کے گھر کے مہمان۔ تو اب وہ پرندہ اپنے فضائل سنا رہا ہے، جی آپ میری تو سنیں، میں نے سلسبیل کا پانی پیا، فردوس کی گھاس کھائی، ایک طرف پھیلاؤں گا تو بھنا ہوا نکلے گا، دوسری طرف پھیلاؤں گا تو پکا ہوا نکلے گا، آپ مجھے ٹرائی تو کریں۔ کہیں گے اچھا تو کھلا، تو اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، اس طرح ان کو ایسے مور کی طرح پھیلا دے گا، پھر ان کو ایسے ہلائے گا، تو ہر پر پہ کھانے کی ایک جدا قسم گرتی جائے گی، سجتی جائے گی، دھرتی جائے گی، اور پھر وہ خود ابھی زندہ ہے، اگر مجھے کھائیں تو میں بھی حاضر ہوں،
کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اب یہ سوال نہیں، کیا چھوڑیں کیا کھائیں اب یہ سوال نہیں، سارا ہی کھا جائے، نہ ذائقہ ختم ہو، نہ پخانا آئے، نہ معدہ خراب ہو، نہ پیٹ خراب ہو، پھر پیو تو کھایا نہ جائے، کھاؤ تو پیا نہ جائے، یہ کھانے کی محفل، ساتھ غلمان آ رہے، رحیق، معین، سلسبیل، زنجبیل، کافور، تسنیم، یہ وہ شرابیں ہیں جن کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے بیٹھ کر آسمان سے نیچے انگلی کو کر دے تو ساری کائنات خوشبودار ہو جائے۔ کیا نصیبوں والے ہوں گے جو بھر بھر کے پی رہے، بھر بھر کے پی رہے، دنیا کی شراب چھوڑی جنت کے پی رہے۔ اس سے اوپر نصیب والے دیکھو جن کو قرآن بتا رہا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے بھر بھر کے پلا رہے، غلام بھر بھر کے پلا رہے، خادمات بھر بھر کے پلا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے لے لے کے پی رہے۔ ایک درجہ اور اوپر نظر دوڑاؤ، جہاں کا عالم نرالا، محفل نرالی، میر مجلس نرالا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود آ کے پلا رہا ہوگا۔ کیا نصیبوں والی عورتیں ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پئیں، کیا نصیبوں والے مرد ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پئیں۔ کیا گھاٹے کا سودا کر گیا مسلمان کہ دنیا کی گندی شراب کے پیچھے جنت کی شراب کو بیچ گیا، دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے جنت کی پاک عورتوں کو بھول گیا، دنیا کی چند منٹ کے چسکے کے ذائقے کے لیے وہ جنت کے کھانے بھول گیا، پرندے بھول گیا، نہریں بھول گیا، گھر بھول گیا، سواریاں بھول گیا، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر کے کبھی کسی نے دنیا بنائی؟ بنی تو کب تک بنی؟ کیا بنایا؟ موت سب کچھ چھین کے لے گئی۔ اب نشے کی انتہا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے، دروازے پر دستک ہوتی، فرشتے بھی آپ سے پوچھ کے اندر آئیں، وہ فرشتہ گیٹ کیپر سے کہے گا میں نے اندر جانا ہے، اندر جانا ہے، ادھر آپ لوگوں نے نہیں کھلائے 35 روپے نکالو مری کے اندر جانا ہے، تو وہ گیٹ کیپر کھڑا ہوگا، وہ فرشتہ کہے گا میں نے اندر جانا ہے، آقا سے اجازت لو کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بھی جنتی سے اجازت مانگ رہا کہ اندر آ جاؤں، یہ شان اللہ دے گا۔ تو یہ گیٹ کیپر آگے نہیں جائے گا، وہ تو پوری ایک نوکروں کی قطار ایسے کھڑی ہوگی، تو وہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر سے کہے گا اللہ کا فرشتہ ملنے آیا، وہ اگلے نوکر سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، وہ کہے گا ہاں اجازت ہے آنے دو، تو اندر آئے گا، اس کے ہاتھ میں بڑا تھال ہوگا، ریشمی رومال سے ڈھکا ہوگا، وہ دونوں کو سلام پیش کرے گا، میاں بیوی کہا جی یہ آپ کی خدمت میں اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے۔ وہ اس کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو ایک پھل رکھا ہوگا، پھل ان کے جنت کے پھل کے مشابہ، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پھل میری طرف سے تحفہ ہے، آپ ذرا اس کو چکھ لیں۔ وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا، یہ تو ہماری جنت کا ہی ہم نے ابھی کھایا تھا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے، تو جب دونوں ایک ایک اس کا کاش کاٹ کے منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں فرض کرو 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، فرض کرو ہوں گے تو لامحدود، میں فرض کرتا ہوں ان کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل، 10 کروڑ ذائقے، تو جب یہ ایک ایک نوالا منہ میں رکھیں گے تو اس ایک نوالے میں اللہ ان کو 10 کروڑ پھلوں کا الگ الگ ذائقہ محسوس کروائے گا، پھر کہے گا اتو بھی متشابہا، اتو بھی متشابہا، یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ بول میرا بندہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کہ نہیں یہ تو شہی ہو رہا ہے۔ قرار ہو گیا، فرشتوں کے سلام ٹھکے، آپس میں سلام، فرشتوں کے سلام، یہ ساری عزتیں اپنی انتہا کو ہوں گی کہ ایک دم اللہ کے عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہے گا هل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ کیسے نہ راضی ہوں، تو نے وہ گوشت دیا جو کسی کو دیا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب تم مزے کرو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گا، تمہاری سب پابندیاں ہٹا دی گئیں، کوئی سجدہ نہیں،
نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، تلاوت نہیں، صرف تسبیح ہوگی سبحان اللہ، وہ سانس کی طرح خود چلے گی، سانس کی طرح خود چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا ہے جہاں جا کر ہر لذت، ہر خواہش پوری ہوگی، یہاں ہم فرما بردار بن کے گزار دیں، آگے اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کی چابی آ کے لے لیں۔ تو بھائی ہم تو آزاد نہیں کہ دنیا جنت سمجھ بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس میں کچھ حصہ عبادات کا ہے، کچھ معاملات کا ہے، کچھ اخلاق کا ہے، کچھ معاشرت کا ہے، کچھ تجارت ہے، زراعت ہے، حکومت ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی شریعت کے مطابق لے کے چلنا، یہ ہے ہماری جنت کا راستہ۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی ہم توبہ کریں، ان آنے والے مجمع سے توبہ کروائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، کسی مسلمان کی حقارت نہ دل میں آنے پائے، نفرت نہ دل میں آنے پائے، چاہے کھلم کھلا گناہ کرتا نظر آئے تو بھی ہمیں اجازت نہیں کسی کلمہ کو مسلمان کو حقیر نظروں سے دیکھنا۔ ہم فضا ایسی بنائیں کہ وہ توبہ کر کے جائیں، وہ اللہ کے فرمان بردار بن کے جائیں، وہ اللہ کی ماننے والے بن کے جائیں، اور اس گھاٹے کے سودے سے نکل کر اصل کھرا کامیابی کا سودا کر کے جائیں۔ جب موت آئے تو اللہ بھی خوش ہو چکا ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو چکا ہو، جنت بھی منتظر ہو، قبر بھی باغ بن چکی ہو، اور میدان حشر کی سختیاں بھی ہٹائی جا چکی ہوں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، جس میں نماز تو عبادات میں سے ہے، اخلاق، معاملات، حیا، یہ زندگی اسلام کا بہت بڑا حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، ہمارے نبی نے کہا حیا ایمان کا بہت بڑا جز ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ جب حیا اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، اور جب ایمان اور حیا اٹھ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کی بجلیاں مچلنے اور تڑپنے لگتی ہیں۔ قوم لوط دنیا کی بے حیا ترین قوم آئی، دنیا کا سب سے بڑا کافر، دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون تھا، جس نے کہا میں خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ یہ دعویٰ دھرتی پہ کسی نے نہیں کیا سوائے فرعون کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف پانی میں ڈبویا، صرف ایک عذاب دیا، پانی میں ڈبویا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، بے حیا، ان پر اللہ نے اکٹھے 5 عذاب برسائے، اکٹھے 5 عذاب دنیا میں کسی قوم پر نہیں آئے، کسی قوم پر نہیں آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ اکٹھے 5 عذاب آئے۔ جعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ان کے اوپر پتھروں کی بارش، فتمسنا اعینہم، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ جبریل نے نیچے سے اٹھایا، آسمان تک لے جا کر اوپر سے پٹخ کے زمین پہ مارا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کر ایک گندے پانی کے نیچے دفن کر دیا، جو ایسا گندہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار، اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی، اس میں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں، پانی اتنا گاڑھا ہے کہ آپ وسط میں چھلانگ لگائیں سینے سے نیچے نہیں جا سکتے، اور 10 منٹ پانی میں کھڑے رہیں سارے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ آج تک وہ جھیل بتا رہی ہے یہاں بے حیا قوم ڈوبی تھی اور تباہ ہوئی تھی اور غرق ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے خود بھی ہوش میں آئیں، اور اپنے ان بھائی، ہمارے ہی بھائی اور بہنیں ہیں، ہمارے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں، انہوں نے نیکی کا ماحول دیکھا ہی نہیں، انہوں نے حیا کی چادر کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے جب آنکھ کھولی تو حیا کی چادر تار تار تھی، بے حیائی کا جن بوتل سے باہر نکل چکا تھا۔ تو انہیں کیا خبر کہ حیا کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، اور عفت کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کسے کہتے ہیں، انہیں کیا خبر۔ ان سے ہم توبہ کروائیں، بے حیائی پر یہ سارا نظام ان قریب ٹوٹے گا، ٹوٹنے والا ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی پامست نہیں ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی اللہ کے علم سے دلچسپی ہے، مجھے کتاب اللہ سے تھوڑا سا عشق ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہوں، تاریخ کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر، اس کے محبوب کے ارشادات کو سامنے رکھ کر
اور گزشتہ تاریخ عالم کو سامنے رکھ کر میں یہ بات منبر رسول پر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے حیا زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے لیے ٹوٹنا مقدر ہو چکا ہے۔ آپ میرے گھر میں چھلکے پھینکتے رہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آخر تو میں بھی آؤں گا جوش میں، مجھے اپنا گھر صاف رکھنا ہے۔ یہ مری کی پاک وادی کب تک نافرمانی کا بوجھ سہارے گی؟ کب تک بے حیائی کے مناظر دیکھے گی؟ اگر اس کے اپنے بس میں ہوتا تو یہ پہاڑ پھٹ چکے ہوتے اور مری غرق ہو چکا ہوتا، نیو یارک دھنس چکا ہوتا، برطانیہ دھنس چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب تک کفر، نافرمانی، گناہ چار دیواری کے اندر ہوتے رہیں تو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور جب چار دیواری گرا دی جائے، چادر پھاڑ دی جائے، چار دیواری منہدم کر دی جائے اور نافرمانیاں سڑکوں پہ ہونے لگیں، بازاروں میں ہونے لگیں، چھتوں میں ہونے لگیں، کھلا ہونے لگیں، تو اللہ غیور ہے، حیاؤں والا ہے، اسے اپنی دھرتی کو ان گندے کیڑوں سے صاف کرنا ہے۔ یہ گندے انڈے ضرور پھینکے جائیں گے، یہ گٹر ضرور صاف کیے جائیں گے۔ آپ کا گٹر بند ہوتا ہے، آپ میونسپل والوں کو بلاتے ہیں گٹر صاف کرو۔ ساری زمین کو یورپ کی ناپاک تہذیب نے اور یورپ کی بے حیا زندگی نے گٹر بنا دیا ہے، اسے اللہ صاف کر کے رہے گا۔ اس کو ایٹم روک نہیں سکتے، اسے ایٹمی طاقتیں روک نہیں سکتی۔ تو ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارا نوجوان انہی کی طرح زندگی گزارنا چاہتا، ویسے ہی معیشت آ گئی، ویسے ہی بود و باش، ویسے ہی طریقہ، ویسے ہی سلیقہ۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے بچوں سے توبہ کروائیں، اپنے بھائیوں سے، بیٹیوں سے توبہ کروائیں کہ یہ راہ خطرناک ہے، یہ تو عنقریب مٹنے والے ہیں۔ ہماری آنکھ نہ دیکھے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا کوڑا نہیں برسے گا۔ ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ موت نہ آئے جب تک یہ انجام دیکھ نہ لیں کہ اس باطل کے گندے ناپاک وجود کو پھٹنا ہے۔ کوئی ادھر رونے والے پیدا ہو جائیں جو فیصلہ جلدی کروا لیں، کوئی رونے دھونے والے ادھر پیدا ہو جائیں جو فیصلہ جلدی اتروا لیں، تو اللہ ساری وادیوں کو دھوئے گا، شہروں کو دھوئے گا، میدانوں کو دھوئے گا۔ کب تک زمین روئے گی اللہ کے سامنے؟ زمین کی فریاد نہیں سنتا۔ جب زمین پہ زنا ہوتا ہے زمین چیخ اڑے، اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ جب زمین پہ رقص ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں اور گانے بجانے ہوتے ہیں تو وہ دھرتی اللہ سے فریاد کرتے، اللہ اجازت دے دے، اللہ میں نہیں سہ سکتی، میرا سینہ جل گیا، میرا کلیجہ چاک ہو گیا، اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نگل جاؤں۔ یہ تو وہ مالک الملک ہے جو کہتا ہے چپ کرو، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے۔ کبھی تو توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا مجھے مہربان پائے گا، غفور الرحیم پائے گا۔ تو خود توبہ کرنا، ان سب سے توبہ کروانا، یہ مسلمان کے ذمے ہے۔ ہم اس گندے ماحول میں بہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دھارے کا رخ بدلنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ جو محنت کر جائے گا اللہ اس سے چمکا جائے گا۔ اس کے لیے بھائیو ارادے کرو، چرمنی لکھاؤ، چلا لکھاؤ، اپنے سیزن کو ڈبل کر دو کہ اس میں ہم نے اپنے آنے والے گاہکوں سے اپنی حلال کمائی بھی لینی ہے اور ان سے توبہ کروا کر ان کو جنت کا راستہ بھی دکھانا ہے۔ اس کے لیے بولتے جاؤ جلدی سے، پھر دعا کرا لیتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے۔ ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13